الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، آج ہم آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کا واقعہ بیان کریں گے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی بڑی جو لڑی جانے والی جنگ ہے اس کا نام غزوہ بدر ہے، اور یہ رمضان المبارک میں پیش آئی۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی جنگ پیش آئی اس کا نام غزوہ احد ہے، یعنی احد کی لڑائی۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ احد بدر میں مسلمانوں کو غیر معمولی فتح حاصل ہوئی اور کفار کے بڑے بڑے نامور سردار قتل کیے گئے اور ان کو شکست فاش ہوئی، تو چونکہ وہ عرب لوگ تھے ان کے اندر ایک بدلے کی آگ جل رہی تھی، اور جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے ان کو بھی مسلمانوں کی جو فتح تھی اس سے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ ان کی جو پریشانی تھی وہ بڑھ گئی۔ جو یہودی لابی تھی ان کا سرغنہ کعب بن اشرف تھا۔ یہ کعب بن اشرف جو ہے، اس نے جب دیکھا کہ بدر میں شکست ہوئی کفار قریش کو اور ان کے تقریباً 70 لوگ جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے، اور اس میں ابی جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے قتل کیے گئے، تو یہ ان کی تعزیت کے لیے مکہ مکرمہ چلا گیا اور وہاں جا کر مرثیوں کے اندر جو ہے ان کے لیے یہ تعزیت کرنے لگا۔ اور پھر یہ مدینہ منورہ میں جب رہتا تھا تو اس نے کیا خباثت پھیلائی، کیا برا کام کیا کہ مسلمان پاک دامن عورتوں کے متعلق جو ہے فرضی عشقیہ شاعر بن گیا، یعنی شعر کہتا تھا ان کے متعلق، کہانیاں گھڑتا تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہجو یعنی برائی کرتا تھا، ان کی جو عزت ناموس ہے اس کے اندر۔ جب یہ شخص مکہ مکرمہ گیا تو اس نے وہاں جا کر ان کے ساتھ مشورہ کیا، جس میں ابی سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کی زوجہ ہندہ جو ہے وہ پیش تھی، چونکہ ہندہ کا والد بھائی جو ہے وہ بدر میں قتل کیے گئے تھے، تو وہ بدلے کی جیسے آگ ہوتی ہے، اس کا چچا بھی اس میں مارا گیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں جو ہے مشورہ کرنے لگے۔ پھر یہ جو کعب بن اشرف تھا اس نے مسلمانوں کے خلاف جو گاؤں کے لوگ تھے ان کو بھی ابھارنا شروع کیا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے ذریعے جو کفار کی تیاریاں تھیں ان کا علم نبی علیہ السلام کو ہو گیا، یعنی خبر پہنچا دی گئی۔ اور دوسری جانب یہ جو کعب بن اشرف تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قلع قمع کرنے کے لیے جو ہے ایک چھوٹی سی جماعت حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تشکیل دی۔ چنانچہ 16 ربیع الاول سن 2 ہجری میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب یہ خبر مدینہ کے یہودیوں کے پاس پہنچی تو یاد رکھیں جو یہودی قوم ہے یہ انتہائی ڈرپوک ہوتی ہے، تو یہ جو ہے ڈر گئے
اور اپنی جو خباثت تھی اور یہ مطلب ایسی باتیں پھیلا رہے تھے یا کوئی جو ہے وہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، تو انہوں نے عہد کیا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا سبب کیا تھا؟ جو مکہ کے قریش تھے، جب بدر میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی جو تجارت ہے اس کا انحصار مکہ مکرمہ سے وہ راستہ، وہ قدیم شاہراہ جو مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتی تھی، شام میں جاتی تھی، یعنی شام سے تجارتی قافلہ مکہ میں اور مکہ مکرمہ سے شام میں جاتا تھا۔ تو اب ظاہر ہے مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور اس شاہراہ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، وہاں سے وہ گزر نہیں سکتے تھے، تو ان کو مجبوراً عراق اور مکہ مکرمہ کے درمیان جو راستہ تھا وہ اپنانا پڑا مشرکین مکہ کو۔ مسلمانوں کو اس کی بھی خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ جنگی جو چالیں ہوتی ہیں، تدبیریں ہوتی ہیں، یہ جائز ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے ایک دستہ جو ہے اس طرف روانہ کیا، یعنی وہ جو دستہ تھا وہ کیا کرے کہ ان جو مشرکین ہیں ان کا وہ راستہ روکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو دستہ وہاں پہ روانہ کیا تو اس دستے نے عراق کے راستے میں ان کا جو قافلہ تھا، اس کا جو سامان تجارت تھا، ان سے ضبط کر لیا۔ اب کفار مشرکین کے لیے دونوں راستے بند ہو چکے، اور پھر یہ کہ وہ عرب کے اندر جو قریش قوم ہے یہ بہت سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ سردار مانی جاتی تھی، لیکن جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بدر میں فتح عطا فرمائی تو ان کا جو غرور تھا وہ خاک میں مل گیا، اور ان کے جو سرداران تھے وہ بھی قتل کیے گئے۔ تو ابی سفیان نے یہ بھی قسم کھائی تھی کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے، یعنی جو سردار قتل کیے گئے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو انہوں نے تیاری شروع کر دی، جنگی تیاریاں شروع ہو گئی۔ 3000 لشکر، یعنی 3000 آدمیوں کے اوپر مشتمل لشکر ایک تیار کیا گیا، جس میں 700 افراد انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، یعنی زرہ پوش تھے، اور 200 افراد گھڑ سوار تھے، 300 اونٹوں پہ سوار تھے، اور ہر طرح کا جو اسلحہ ہے ان کے پاس موجود تھا۔ اور وہ وہاں سے یعنی مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے چل پڑے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے خبر ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شوال کو مدینہ منورہ میں جمعہ خطبہ میں مشورہ کیا کہ کس طریقہ کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق اس نے رائے دی کہ شہر کے اندر ہی رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، شہر سے باہر نہ نکلا جائے۔ دوسری جانب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں کفار کا مقابلہ کیا جائے، نہ جانے کب تک شہر کا محاصرہ رہے، اور ایسے ہی بے فائدہ شہر کو بند کرنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ اکثریت رائے یہی تھی کہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو ہے وہ دوسری رائے پہ دیا، یعنی شہر سے باہر نکل کر جایا جائے، حملہ کیا جائے ان کا یا مقابلہ کیا جائے۔ بہرحال
جب مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے تو 1000 افراد پہ مشتمل فوج تھی، لشکر تھا، لیکن راستے سے یعنی جب جا رہے تھے تو عبداللہ بن ابی منافق جو ہے یہ 300 افراد کے ساتھ جو اس کے بااعتماد ساتھی تھے تو ان کو لے کر یہ واپس ہو گیا راستے سے۔ اس نے کہا کہ میری رائے کو نہیں مانا گیا، تو بہرحال یہ واپس آ گیا۔ اب مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی رہی؟ 700 مسلمان غزوہ احد کی جانب رواں دواں ہیں۔ غزوہ تو بعد میں ہو رہا ہے، اصل ہے احد پہاڑ، جبل احد، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ احد سے ہمیں محبت ہے اور ہم کو احد سے محبت ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، یعنی احد پہاڑ جو ہے۔ اور احد پہاڑ جو ہے یہ مشرق سے مغرب کی جانب جو ہے کافی پھیلا ہوا ہے، تقریباً 5 کلومیٹر جو ہے اس کا پھیلاؤ ہے، اور مدینہ منورہ سے 2 کلومیٹر یا 2.5 کلومیٹر جو ہے یہ دور ہے۔ جب مسلمانوں کا قافلہ احد کے پاس پہنچتا ہے، جبل احد کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احد پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھا، یعنی ڈھال بنایا۔ ایک اچھا جو کمانڈر ہے وہ جنگ میں بہت ہی احسن طریقے سے ترتیب دیتا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بہادر بھی تھے، شجاع بھی تھے، رحم دل بھی تھے، اور جو ہے تدبیر بھی بہترین کرنے والے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تدبیر کی۔ قریش کفار جو ہیں وہ تو پہلے ہی پہنچ چکے تھے، یہ تقریباً مکہ مکرمہ سے 12 دن کے اندر وہاں پہ پہنچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے فوج کو وہاں پہ یعنی بٹھاتے ہیں، ان کو ترتیب دیتے ہیں، تو 50 تیر انداز، یہ جو جبل احد ہے اس کی جنوبی جانب ایک وادی ہے جس کا نام قنات ہے، جنوبی جانب۔ یہ ماشاءاللہ جب جاتے ہیں وہاں زیارت کے لیے، لیکن اس کی پوری انفارمیشن ہو تو اس کا مزہ اور بھی زیادہ آئے گا زیارت کا۔ تو 50 تیر اندازوں کو وہ جو وادی ہے اس کے کنارے پہ ایک ٹیلہ ہے جس کا نام عنین ہے، اس ٹیلے کے اوپر 50 تیر اندازوں کو حضرت جو ایک صحابی ہیں ان کی قیادت میں وہاں پہ مقرر کر دیا۔ اب حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے کیا ہیں، مطلب سپہ سالار ہیں، جو وہ وہاں پہ 50 تیر انداز کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو حکم یہ تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر فتح ہو جائے تو وہیں تک ہم نے محدود رہنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ لوگ جو قریش کفار تھے ان کے ساتھ عورتیں بھی بڑی تعداد میں تھی، تاکہ ان کو جو ہے غیرت دلائی جائے، شعر و شاعری کر کے ان کا جذبہ بڑھایا جائے۔ اب یہ عورتیں جو ہیں رمزیہ گیت گا رہی ہیں، اور ان کی طرف سے چونکہ قریش جو ہے عرب کا ایک دستور ہے، ان کا جو علمبردار ہوتا ہے، جو علمبردار ہوتا ہے یعنی جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، تو وہ آدمی آگے بڑھتا ہے۔ قریش کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا اس کا نام طلحہ تھا۔ یہ طلحہ آگے بڑھا لڑنے کے لیے،
اور دوسری جانب جو مسلمانوں کا لشکر تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور اس کو تلوار سے تہس نہس کر دیا۔ اب طلحہ کا جو لڑکا تھا وہ انتقامی کارروائی کے لیے باہر نکلتا ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر قریش کفار کی جانب سے ایک دستہ نکلتا ہے، 9 افراد پر مشتمل تھا، یعنی اس سے پہلے جو ہے ابو عامر نے تیر چلایا۔ ابو عامر جو ہے کفار قریش کی جانب سے اس نے تیر پھینکا اور 9 افراد پہ مشتمل ایک دستہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلتا ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو ہیں انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو مشرکین حوازن انہوں نے تیر برسائے۔ جب انہوں نے تیر برسائے تو مسلمانوں کے جو گھڑ سوار تھے وہ مطلب جب تیر لگے مسلمان گرنے لگے تو گھوڑوں اپنے ہی گھوڑوں سے بہت سارے افراد کچلے گئے۔ پھر ایک غمسان کی جو لڑائی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس لڑائی میں حضرت ابو بکر، حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، ابو دجانہ، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جاش، مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ، نضر بن انس، یہ کافی سارے جو صحابہ اکرام ہیں کفار کی صفوں میں گھس گئے اور ان کو تہس نہس کرنے لگے۔ اسی اثناء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کا مشہور پہلوان عبداللہ العزا اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کر کے واپس جا رہے تھے تو ہندہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے ایک وحشی غلام کو تیار کیا تھا حضرت حمزہ سے بدلہ لینے کے لیے، چونکہ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو، عتبہ کو، شیبہ کو غزوہ احد میں بدر میں قتل کیا تھا، تو اب یہ ہندہ کے بالکل قریبی رشتہ دار تھے تو ان کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ دونوں طرف سے تلوار کو گھما رہے ہیں۔ جب واپس ہوئے تو یہ جو واشی بن حرب ہے یہ اوٹ لیے ہوئے تھا، گھات لگانا جس کو بولتے ہیں، تو اس نے یہ نیزے کا بہت ہی نشانہ، اس کا مطلب بہت ہی مضبوط تھا، ماہر تھا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ نیزے کے ساتھ حملہ کیا جو ناف میں لگا، اور جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اور بھی کافی سارے مسلمان شہید ہوئے، لیکن یہ جن صحابہ کے میں نے نام لیے بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور دیگر صحابہ بھی جاں فشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کفار کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ یہاں پہ 2 تاریخی باتیں ہیں، ایک یہ کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ پیچھے ہونے لگے، دوسری یہ کہ ابی سفیان نے جنگی چال چلی، یعنی کچھ لوگوں کو، ایک دستے کو وہاں سے پیچھے ہٹا لیا، پسپا کر لیا کہ مسلمان کیا سمجھے کہ ان کو شکست ہو گئی۔ اب مسلمان جو ہے ان کا پیچھا کرنے کی بجائے، جن کفار کے پاؤں اکھڑ گئے ان کا پیچھا کرنے کی بجائے مال غنیمت جو تھا اس کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ 50 تیر انداز جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے درہ یا ٹیلہ اونین کے اوپر منتخب کیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا،
ان لوگوں کی اجتہادی لغزش تھی، خطا تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی، لہٰذا اب جو ہے ہم بھی جو لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس درے سے نیچے اتر آئے، اور اس وقت کا ایک کماندار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی بعد میں مسلمان ہوئے، تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی کفار قریش کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ اور خالد بن ولید جو ہے یہ انتہائی ذہین، فتین اور بہادر کمانڈر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ درے سے، وہ جو ٹیلا تھا اس کے نیچے سے اتر گئے، حضرت جبیر نے کافی منع کیا لیکن کسی نے نہیں سنی، اور وہ لوگ جو ہے نیچے اترے، تو ہوا پھر کیا، خالد بن ولید اپنے 100 گھڑ سواروں کے ساتھ یا 100 ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹا، درے پہ قبضہ کیا جو ٹیلا تھا انین، اور پھر مسلمانوں کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اب مسلمان جو ہے وہ کفار کے نرغے میں آ گئے، سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ تو اس وقت کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے تلوار سے قتل کر دیے گئے، یعنی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کی تلوار کس پہ چل رہی ہے، ایسا موقع بھی اس میں ہو گیا۔ بہرحال اس وقت ایک صحابی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہوئے تو ان کی جو شکل و صورت تھی کافی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، مشابہت تھی۔ تو کفار قریش نے مشہور کر دیا کہ اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ لیکن مسلمان جو ہیں، جب ظاہر ہے جب کمانڈر شہید ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں۔ اس وقت تاریخ کی بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ 3 گروہوں میں ان کے ذہن بٹ گئے، بعض کے قدم اکھڑ گئے، بعض جو ہے وہ مطلب پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور بعض نے یہ سوچا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں تو ہمارے رہنے کا کیا فائدہ، مطلب اپنی جانوں کو لوٹا دیا جائے، شہید ہو جائیں، ان کو مار دیا جائے یا شہید ہو جائے۔ مسلمانوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ، اسی دوران ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کر رہی تھی، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کفار سے لڑ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ صحابہ کرام کی بڑی بہادری کے واقعے پیش آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تلوار بھی عطا کی گئی جس کا نام ذوالفقار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا۔ جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ایک صحابی کی نظر پڑی تو انہوں نے تو آواز لگا دی کہ اللہ کے نبی تو زندہ ہیں۔ تو بس پھر کیا تھا کہ جو مشرکین تھے انہوں نے پھر دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا۔ ایک ظالم نے پتھر پھینکا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو گڑھا ہے اس میں تشریف لے گئے، جیسے آدمی گر جاتا ہے۔ تو دوسری طرف اعلان ہو گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، لیکن جب نظر پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گرے نا تو جو کھود پہنی ہوئی تھی تو اس کی جو کڑیاں ہیں وہ رخسار مبارک میں مطلب اندر چلی گئی، چپ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر صحابہ کرام جو ہیں ایک ڈھال بنے ہوئے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بچ جائے، صحابہ اپنی جانوں کو لوٹا رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کو جو ہے صحابہ لے کے ایک پہاڑی پہ چڑھے. کفار چونکہ ان کی جو زرہ تھی وہ پہنی ہوئی تھی، وہ اوپر چڑھنا چاہتے تھے تو ان کے لیے آسان نہیں ہوا، اوپر سے پتھر برسائے گئے. بہرحال وہاں پہ کفار جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکے تو وہاں سے وہ واپس ہوئے. اب جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ اس میں اگر یہ کہا جائے کہ کفار کو شکست ہوئی تو یہ بھی درست نہیں ہے، یا کہا جائے مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس میں دونوں جانب سے بھاری نقصان ہوا. مسلمان 70 شہید ہوئے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اور کفار کے 22 یا 27 آدمی واصلے جہنم ہوئے. اور اس میں مسلمانوں کی 14 عورتیں بھی شامل تھیں، خواتین، جن میں ام سلیت، ام سلیم، ام عائشہ اور حضرت فاطمہ یہ شامل ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھا اپنے بابا کو، والد گرامی کو، وہ زخمی ہے تو ایک چٹائی جلائی، اس کی جو راکھ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں سے خون بہہ رہا تھا، کڑیاں لگی تھیں تو وہاں پہ لگا رہی ہیں اوپر سے پٹی کی. یہ جو خواتین تھی ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کے زخمیوں کی دیکھ بھال کی جائے، ان کو مرہم پٹی کی جائے اور ان کے لیے پانی کا جو انتظام ہے وہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس مطلب زرہ بھی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار بھی لیے ہوئے تھے، اور بہادروں کی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بنفس نفیس مقابلہ کیا. اس کے بعد یہ جو جنگ تھی اس کا مطلب معاملہ، وہ لوگ چلے گئے جو قریش والے تھے اور جنگ یہاں پہ ختم ہو گئی. یعنی جو مسلمان تھے یہ جنگ ختم ہوئی، لیکن یہاں پہ ایک اور واقعہ پیش آتا ہے. واقعہ تو یہی تھا، اس کے اندر ایک انصار کی عورت آئی جس کو یکے بعد یہ خبر ملتی ہے کہ اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا والد شہید ہو گئے. لیکن وہ آ کے یہ نہیں پوچھتی کہ میرے بھائیوں کے جو جسم ہیں وہ کہاں ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. سبحان اللہ، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جانیں چلی جائیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی آنچ نہ آئے. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ نے قرآن میں اس لیے فرمایا ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحابہ اکرام اہل بیت کے نقش قدم پہ چلائے، اور اس واقعے سے جو سبق اور نتیجہ اخذ ہوتا ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ تعداد پہ کوئی انحصار نہیں ہے، اور نہ ہی جو ساز و سامان ہوتا ہے اس پہ کوئی انحصار ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی استعداد کے مطابق کیا رکھو،